عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. ایک ہے فضائل ذکر، لیکن کبھی ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. اب وہ ذکر کس ڈھنگ سے کرنا چاہیے، کس سوچ سے کرنا چاہیے، وہ ایسا ذکر نہیں کرتے. اگر اس انداز سے ذکر کیا جائے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر سے دلوں میں سکون اور اطمینان. ارے بھائی بیٹھو نا، کیا کرتے سب کیوں کرتے ہیں، نماز بند کر تو کیا کہاں جا رہے ہیں سر؟ تو ذکر سے میرے بھائیوں دلوں میں سکون ملے گا. اور کیوں نہیں ملے گا؟ ایک بچہ ماں نے ہی اس کو مارا ہو، ماں نے مارا جس کی وجہ سے وہ بچہ رو رہا ہے اور خوب رو رہا ہے وہ بچہ، لیکن وہ بچہ بھی اس کے بعد اچانک اپنی ماں کو آواز لگانا شروع کرے، ماں ماں ماں، او امی او امی. تو وہ امی جو ابھی غصہ تھی، لیکن وہ بچے کے ساتھ اب اس کا رویہ بدل جائے گا. حافظ ابن قیم علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک جگہ رات کے وقت میں جا رہا تھا تو وہاں مجھے ایک عورت کے بولنے کی آواز آئی، ڈانٹنے کی، غصہ ہونے کی آواز آئی. تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک عورت اپنے بچے پر بہت غصہ ہے اور اس کو دھکا دے کر گھر سے نکال گئی ہے اور کہہ رہی ہے جا میرے گھر سے نکل جا، جہاں تیرا پیٹ پلے وہاں چلا جا، میرے گھر میں تیری جگہ نہیں. حافظ کہتے ہیں دیکھنے کھڑا ہو گیا کہ دیکھنا چاہیے، ماں بچے کو نکال رہی ہے. وہ بچہ نکلا، اندر سے کھٹ سے دروازہ بند ہوا، وہ بچہ سر جھکائے ہوئے جا رہا تھا. حافظ ابن قیم کہتے ہیں دیکھتا رہا، تھوڑے دور جا کر کے چوراہے پر وہ بیٹھا سر جھکائے ہوئے کچھ سوچا اور نہ معلوم کیا دل میں آیا تو وہ واپس آ گیا. واپس آیا تو گھر کا دروازہ کھولنا چاہا، اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی. تو وہ دیر رات ہو گئی تھی تو وہاں بند دروازے کے سامنے وہ بچہ لیٹا، اس کی آنکھ لگ گئی. اور ماں جو اپنے بچے کو گھر سے بھگا دے اور وہ رات کو سو جائے اس کو ماں نہیں کہتے. وہ ماں نے اصلاح کے لیے بچے کو بھگایا تھا. دیر رات ہو گئی تو وہ ممتا جاگی کہ میرے بچے کو بھگایا تھا، وہ بچہ کیا کرتا ہوگا کیا نہیں کرتا ہوگا. وہ ماں کا پیار جوش میں آیا تو اس نے دروازہ کھولا کہ دیکھو تو بچہ سامنے پڑا ہوا تھا. تو پھر دکھانے کے لیے بچے کو کہنے لگی ابھی تک تو گیا نہیں، میرا گھر چھوڑا نہیں. وہ بچہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے ماں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے اس نے جملہ کہا کہ ماں جب تو نے بھگایا تو میں یہ سوچ کر گھر سے نکلا تھا کہ اب یہ گھر میں واپس نہیں آؤں گا، ادھر جاؤں گا کھانے کا نظم ہوگا، وہاں سو جاؤں گا. لیکن پھر سوچتے سوچتے میرے دل میں یہ بات آئی دنیا میں مجھے سب کچھ ملے گا لیکن میری ماں کی ممتا اور پیار مجھے کہاں ملے گا. اے ماں میں تو تیرا پیار میرے واپس آیا ہوں. تو وہ ماں کا غصہ کافور ہو گیا اور وہ ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور اپنے ہاتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر لائی اور اس کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا، کھانا کھلایا. وہ ماں جس کو جب پیار سے آپ بولو کہ ماں تو وہ ماں سب کچھ لٹا دے گی آپ کے لیے. دنیا بھر کی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کون ہے؟ ارے بولو اللہ. اللہ کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے، یاد رکھو سرپور کے اچھے لوگوں، دنیا میں ایک ہی لفظ ہے خالی کہ جس کو بولنے سے کبھی جی نہیں بھرتا. میں ابھی ایک مرتبہ بولوں یہ گھڑی، دوسری مرتبہ بولوں گھڑی، تیسری مرتبہ بولوں گھڑی، ارے بھائی یہ گھڑی، تو کیا یہ بار بار گھڑی گھڑی 4-5 مرتبہ سنیں گے اور یہ گھڑی کا لفظ کانوں میں گڑا گزرے گا، بوجھ بن جائے گا. لیکن اب بچپن سے لے کر بوڑھے ہو گئے
کتنی مرتبہ اللہ بولا، کبھی جی بنا اللہ سے، بلکہ جتنی مرتبہ بولو اتنی مرتبہ اور مزہ آئے گا۔ یہ نام پرانا نہیں ہوتا، میرے پیارے اللہ کا ہے۔ حکیم افسر بیان فرماتے کہ اللہ کا لفظ اگر آپ کھینچ کر بولو تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اللہ، میرے اللہ نے کیا۔ جب کھڑے ہو جاؤ تو آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہو تو یا اللہ زور سے کھینچ کر بولو اور مزہ آئے گا۔ ارے بولتے جاؤ، دن میں 1000 مرتبہ بولو، 2000 مرتبہ بولو، لیکن یہ نام پرانا نہیں ہوتا۔ جتنا بولو اتنا مزہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ وہ اللہ کو اگر ہم پکارے، ماں کو پکارے، دنیا کا کنجوس اور بخیل قریب کوئی آدمی ہو اور اس کے پیچھے کوئی آدمی پڑ جائے اور اس کو کہے ارے بھائی ارے بھائی ارے بھائی، تو وہ کتنا کنجوس ہو لیکن پھر بھی اس کی طرف دیکھے گا، اس کو کچھ تسلی دے گا۔ اور یہ تو سب سے زیادہ رحم کرم کرنے والا میرا اللہ، اس کو ہم پکارے تو وہ اللہ پاک اپنی رحمت میں ہمیں لپیٹ لے گا۔ یہ ذکر کا مطلب ہوتا ہے۔ جیسے ماں کو پکارے تو ماں اپنے بچے کو لپیٹ لیتی۔ اللہ کے ذکر کا مطلب دھیان کے ساتھ ہم کہتے رہے اللہ 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 اللہ، تو جب ماں 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 او ماں تو وہ ماں اپنی روٹی جلدی چھوڑ کر کے بچے کے پاس دوڑ کر آتی۔ آپ بار بار اللہ اللہ کہو گے تو اللہ دوڑ کر اپنی رحمت میں آپ کو لپیٹ لے گا۔ یہ ہے ذکر کا مطلب۔ تو ذکر کبھی ہوتا ہے دل کا، وہ دل کا ذکر کیسے؟ آپ سکون سے بیٹھ جاؤ۔ یہ سب کو میں کہتا ہوں یہ کرنے کا زندگی میں، کہتے آپ کو دیکھو کیسا مزہ آئے گا۔ پھر آپ اطمینان سے بیٹھ جاؤ گھر میں اکیلے، آپ کا ٹینشن ہو تو بیٹھ جاؤ اور پھر آنکھیں بند کرو، سب دھیان ہٹاؤ اور دل کی طرف دھیان کر کے بیٹھ جاؤ، زبان بند، اور پھر دل آپ محسوس کرو ایسا کہ میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی، دل۔ یہ آپ مشق کریں گے، آپ سوئیں گے لیکن پھر بھی آپ کا دل تو اللہ 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 کرتا رہے گا۔ خاصے انفان کہتے ہیں جس کو۔ تو یہ دھیان، اور کبھی عادت ڈالنے کے لیے بیٹھ کر جب آپ کو یاد اللہ کی یاد کرنی ہو تو طریقہ یہ ہے کہ بہت سارے ذکر کے طریقے اللہ والے بتاتے ہیں۔ میں آپ کو آج ایک خالی اللہ کے نام کا ذکر آپ اپنے مشق کریں گے، آپ پھر دیکھو کیسا مزہ آئے گا۔ ذکر کرنا ہو سکون سے بیٹھ جانے کا، بیٹھ کر کے ہو سکے خوشبو لگانے کی، اور پھر اس کے بعد یہ تصور کرنے کا کہ میرے دل پر کوئی سونے کے پانی سے اللہ لکھ رہا ہے، سونے کے پانی سے کوئی اللہ لکھ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اطمینان سے بیٹھ کر اللہ 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 اللہ، یہ دل ہے۔ اب یہ دل، اس کی طرف آپ اللہ 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 کی محبت آئے گی، بار بار آپ کہو گے اللہ دل میں آئیں گے، معرفت آئے گی اور اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہو جائے گی۔ اور پھر ایسا کر کے آپ دیکھو ٹینشن کا آپ سے کوئی رشتہ رہے گا نہیں ہے۔ اللہ کو جو یاد کرے گا ٹینشن اس کے پاس نہیں آئے گا۔ تو ایک تو یہ اللہ اللہ اس طرح، دوسرا اللہ اللہ، دو مرتبہ، ایک یہاں اللہ اللہ، یہاں دل ہے، یہاں نفس کا لطیفہ اللہ نے بنایا، تو یہاں پر آپ اللہ اللہ، تو ادھر بھی اللہ، نفس پر بھی اللہ، تو بس اللہ آپ کے دل میں بستے جائیں گے۔ کیسی تسبیح پڑھو، ایک تسبیح 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ پڑھو، آپ کی مرضی۔ ذکر کرنے سے کوئی پاگل نہیں ہوتا۔ ہم حدیث سن کے اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں ذکر کرنے کی وجہ سے پاگل سمجھنے لگے۔ آپ ایسا ذکر کرو گے پاگل نہیں بنو گے، آپ ذکر کر سکتے۔ تو آج اپنے سب اللہ کی یاد پہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ اور پھر ایک تسبیح پڑھنی، اور کیسے پڑھنی وہ دیکھو، اللہ اللہ
यूं मुंह हिलाने का इस तरह अल्लाह 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 ऐसे 8-10 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आगे पढ़ेंगे जल्ल जलालुहु या अल्लाह की सिफत है। एक मरतबा समझ लो खाली मैं जो पढ़ता हूँ अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु। बस ये इस तरह एक तस्बीह पढ़े हम ध्यान के साथ में। तो फिर देखो यहाँ से मजलिस से आप उठोगे, आप 5 दिनों तक चर्चा करोगे। मैं गारंटी की बात कहता हूँ कि आप वो मस्जिद में जिक्र के अभी तक मजा आता है। अभी तक वो सुकून के साथ आप अगर जिक्र करोगे, मुअज्जिन साहब हो तो लाइट बंद कर दो थोड़ी देर के लिए और अपने मैंने कहा इस तरह सब अल्लाह की याद में बैठ जाओ और एक तस्बीह हाथ से ले लो तस्बीह और ये अपने 100 मरतबा ये अल्लाह अल्लाह आप 9 मरतबा के साथ में जल्ल जलालुहु पढ़ेंगे अपने। जी हाँ तो मैं हमें पढ़ा यही तस्बीह है। खुशबू लगाना जब जिक्र करो खुशबू लगा देंगे, इससे और ज्यादा अल्लाह की रहमत है। ये तरीका है जिक्र करने का। तो सब ध्यान लगा लो थोड़ी देर के लिए, सर झुकाकर मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ साथ सब पढ़ो। और जो मैंने कहा पहली मरतबा दिल की तरफ और दूसरी मरतबा दाई तरफ, यहाँ नफ्स है और यहाँ दिल है, दोनों पर अल्लाह की ज़रबे लगानी है। चलो छोड़ दो और पढ़ो अल्लाह अल्लाह मेरे साथ पढ़ते रहो अल्लाह 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 अल्लाह
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك. اللهم لك الحمد حمدا صالحا مغفورا. اللهم لك الحمد كله. اللهم لك الشكر كله. اللهم لك الملك كله. اللهم اليك يرجع كله. اللهم بيدك الخير كله. اللهم انت الله لا اله الا الله الحي القيوم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسالك من خلال رحمتك وعطاء مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل لا تدع لنا سنه لله ربنا ولا هم لله فرجت ولا دين لله قضيت ولا مريض لله شفيت ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين. يا ذا الجلال والاكرام. يا ذا الجلال والاكرام. يا ذا الجلال والاكرام. يا كريم الله. يا رحيم الله. يا رحمن الله. يا مغفر الله. يا ارحم الراحمين الله. يا اكرم الاكرمين الله. يا كريم الله. میرے مولا بہت گناہ کر لیے. میرے مولا بہت ناراض کیا ہے. میرے مولا ہمارا پورا بدن گندا ہی گندا ہو چکا ہے. میرے مولا ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، بدن کا ایک ایک ٹکڑا گندا ہے. میرے مولا آپ کی ذات پاک ہے. میرے قریب اللہ ہم گندوں کو گندگی سے نکال. میرے مولا اپنی زندگی پر نظر کرے تو ہم کو زندگی کامل نظر آتی ہے. میرے مولا کریم کو آپ کو ناراض کیے. میرے مولا میرے مولا آپ معاف کر دے وہ پسند فرماتے ہو. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں لیکن گناہ کرنے والوں میں ہم سے وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کرے. میرے مولا آج ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. مولا ہمیں معاف فرما دو. ہماری زندگی پر باقی کا قدم پھیر دو. غریب اللہ اگر یہ ہماری زندگی کے آواز ہمارے سامنے آئے ہمارے لیے بچہ میرے مولا ہمیں معاف فرما دو. میرے مولا رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے. میرے مولا مغفرت کا مہینہ چل رہا ہے. میرے مولا مغفرت کو پسند فرماتے ہو. میرے مولا آپ ہی کا اعلان ہے شرک کے علاوہ سب گناہ معاف کر دو گے. میرے مولا اپنے دل سے پسند کیا ہے. میرے مولا جو ہو سکا اپنے نمازیں پڑھی ہے. میرے مولا جو ہو سکا میرے مولا جو ہو سکا ہے اپنا ذکر کرتے. کریم اللہ ہمیں معاف کرنا دو. میرے مولا ہمیں معاف کرنا دو. آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں حالات سارفائی سے مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے معصوم بچوں کو مارا جاتا ہے. کریم اللہ میرے مولا بچوں کو ماؤں سے الگ کیا جاتا ہے. میرے مولا کریم ہمیں معاف کرنا دو. میرے مولا ہمیں معاف کرنا دو. اور جو زندگی مانگی ہے میرے کریم اللہ آپ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے ہمیں توفیق عطا فرما دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماؤ. میرے مولا ایک وقت آئے گا بن جائیں گے. میرے مولا بہت سو کے جنازے اٹھتے ہم نے دیکھے. بہت سو کے جنازوں پر روٹی دیکھے. میرے مولا لوگ ہوئے. میرے مولا یہ بدن پڑا ہوگا لیکن اب بول نہیں سکیں گے. میرے مولا ذکر نہیں کر سکیں گے. نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے. لوگ ہمیں اٹھا کر میرے مولا مٹی کے حوالے کر دیں گے. نیچے دیکھو تو مٹی اوپر دیکھو تو مٹی.
میرا مولا وہ بڑے سوئے ہو اگر ہماری زندگی سے گزری میرے آقا نے فرمایا ایسی شکایت ہوگی قبر میں کہ مشرق سے مغرب تک کی ساری مخلوقات سنے گی میرے مولا دنیا میں کوئی تکلیف پہنچ جائے بیمار پڑ جائے تو چاروں طرف سے لوگ کہنے پوچھتے ہیں کبھی ماں آتی ہے اور اپنے آپ کے ہاتھوں سے ہاتھ سے کر کے کبھی بچے آ کر کے بہت سمجھتے کبھی بچی کو پتا چلتا ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کر کے کہنے پوچھتے آتی ہے میرے مولا سمجھ میں بکر ہوئی میرے مولا بن بچانے آئے گا ایک کریم اللہ وہ قبر کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے میرے مولا زندگی نفرت سے ہماری ضائع ہو رہی ہے دنیا کے حوالے ہو گئے ہمارے ہم نے قرآن کو بلا دیا ہم نے حدیث کو بلا دیا کہ اللہ ہم نے آپ کو بلا دیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیا اے میرے مولا بڑے مجرم اے میرے مولا آج ہمیں احساس ہو گیا ہے اے کریم اللہ آج ہمیں نئی زندگی عطا فرماؤ تقویٰ والی زندگی عطا فرماؤ آپ کے رضا والی زندگی عطا فرماؤ میرے محبوب راضی ہو جائے ایسی زندگی عطا فرماؤ نمازوں کا اہتمام نصیب فرماؤ میرے مولا آپ کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرماؤ بندوں کے حقوق کی ادائیگی والی زندگی نصیب فرماؤ غریب اللہ صاف ستھری زندگی نصیب فرماؤ میرے مولا کریم ایسی زندگی جی کر کے مرے کہ جب ہمارا جنازہ اٹھے ہمارے محلے کے بچے کے آنکھوں کے لیے ایسی صاف ستھری زندگی نصیب فرماؤ میرے مولا وہ جانور کی آسمان اور وہ بھی یہ کہتے ہو کہ آج ہمارے درمیان سے ایسا آدمی جا رہا ہے جس کی وجہ سے آسمان کے آفت اور مدد رکی ہوئی میرے مولا کریم ایسی صاف ستھری زندگی نصیب فرماؤ میرے مولا ہمیں معاف فرماؤ ہمارے والدین کو معاف فرماؤ میرے مولا جو قبروں میں جا کر سوئے ہوئے میرے مولا آج بیچارے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بہت میرے مولا ساری ایمان والوں کی قبروں کو دور سے یہ مغفرت کا اشارہ ہے میرے مولا سب کی مغفرت مرحومین کی مغفرت کرنا مولودین کی مغفرت کرنا اے کریم اللہ یہ رمضان میں آپ نے جنت کے دروازے بند کر دیے میرے مولا آپ کی رحمت جو اس میں میرے مولا آپ کے سارے ایمان والے بندوں کی مغفرت کرنا میرے مولا جو پریشان آئے اس کی پریشانیوں کو دور فرما دو جو بیماری کو شفا عطا فرماؤ میرے مولا کینسر کے مریضوں کو شفا عطا فرماؤ گردوں کے مریضوں کو شفا عطا فرماؤ میرے مولا جو جن بیماری میں مبتلا ہے میرے مولا ان کو شفا عطا فرماؤ اے کریم اللہ ہمارے جمع ہوئے انہیں اختیار قبول فرماؤ جتنے دین جمع ہوئے میرے مولا ہمارے کہنے کتے کو ذخیر عاقبت بناؤ ہدایت کا ذریعہ بناؤ نسلوں تک دین کے باقی رہنے کا ذریعہ بناؤ میرے مولا ہماری نسبت قرآن سے جوڑ دو ہمیں ہماری اولادوں کو قرآن سے جوڑ دو غریب اللہ ہماری اولادوں میں حافظ قرآن حافظ دین چاہیے دین پیدا فرماؤ غریب اللہ بننے کے بعد دین کا ہمارے والا ہے دنیا تو یہاں رہتا ہے اتنی دنیا مزدور ہے سب چھوڑ کر کے جانا ہے میرے مولا یہ بیٹی والے کا ہمارے ساتھ آنے والے میرے مولا کو بچے کا سکے کی اولاد کو ایک بنانے کی میرے مولا قریب محنت کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرماؤ غریب اللہ آپ کے جن بندوں نے بندیوں نے دعا کے لیے کہا سب کی جائز مرادیں تمنائیں پوری فرماؤ غریب اللہ آج ایک چروتر سے ایک بہت
نے مجھے کہلوایا اس کا نوجوان 22-23 سال کا بچہ اس کے آنکھوں کے پاس کینسر ہے آپریشن کے ڈاکٹر چاہیے کوئی جانے لوگ میرے بچے کے لیے دعا صفت ہے آپ کے بچے ایسی کتنی مائیں اپنی اولاد کی بیماری سے پریشان ہے میرے مانا سب کو صفت ہے میرے مانا صفت سے کرے ہوئے کیا ہے کہ کیسے سب میں اپلوڈ قریب اللہ جن کی جو غریب سبوں سے اور سمجھ لائے بس اپنے فضل و کرم سے پوری فرماؤ میرے مولا ہمیں ہماری اولاد اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو ہر فطروں سے حفاظت فرماؤ شریعوں کی شرارت سے بدماشوں کی بدماشی سے جیلوں میں کورٹوں میں ہسپتالوں میں جانے سے آپریشن ہونے سے حفاظت فرماؤ ڈرنکنگ کا شکار ہونے سے حفاظت فرماؤ مختلف بیماریوں سے مبتلا ہونے سے حفاظت فرماؤ اچانک کی موت سے میرے مولا حفاظت فرماؤ میرے مولا جب موت کا وقت آئے آپ سے ملنے کا شوق ہو زبان پر آپ کا بول اور قریب ہو اور میرے مولا ہنستے ہنستے آپ کے پاس آ گئے ایسی اچھی موت میرے مولا سوئے کرنا بری موت سے مسلمان والوں کی حفاظت فرماؤ میرے مولا رمضان میں جو ہم نے روزے رکھے تراویح پڑھی قرآن کی تلاوت کی جو دعائیں مانگی اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرماؤ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دو اور بقیہ زندگی تقویٰ والی زندگی نصیب فرماؤ میرے مولا ہماری دعاؤں کو بعد اپنے فضل و کرم سے قبول فرماؤ میرے مولا یہ 6-7 دنوں میں آپ کے بندوں نے جو ہمیں پیار کیا جو محبت کی جو بچوں نے احسان کیا جو بندے ہمیں لینے کے لیے آئے چھوڑنے کے لیے آئے تیری نسبت پر انہوں نے قربانی کی یہ سب کو مالا مال کرواؤ اپنے شاعر نشان بتلاتا میرے مولا یہ جمع ہونا یہ 7 دن کی قربانی اور برکت پر جمع کے آنا اور قربانی میرے مولا ہمارے نسلوں میں ہدایت کا اس کو ذریعہ بناؤ اور پورے عالم کے لیے ہدایت کا اس کو ذریعہ بناؤ اللہم بارک لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولتلاميذنا ولمشايخنا ولأقاربنا ولأحبائنا ولأصدقائنا ولمن من علينا ولمن علينا حق ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب الأنبياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك برزقك أسألك من نبيك ونبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب. عملت لحلمي عملت كثيرا وها